سعودیہ، مطلب وہاں تو چلے سعودیہ کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم صرف آ جاتے ہیں حرمین پہ، مکہ اور مدینہ. جی تو وہاں تو ظاہر ہے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں نا کہ حلال اور حرام کا فرق رکھا جاتا ہوگا، بلکہ تصور کیا یقیناً رکھا جاتا ہوگا. لیکن وہاں کی جو میٹ ہے، وہاں کا جو چکن ہے، اس کے حوالے سے بہت باتیں ہیں. ایون بہت ایک البیک چکن کے بارے میں، البیک کے بارے میں، مطلب ایک بہت سارے لوگ ہیں وہ البیک کو تکتے رہتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس پہ واقعی وہ حرام ہے، کیا سلسلہ اس کا؟ دیکھیں ہمارے بعض حضرات علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو چکن وہاں پہ آ رہی ہے، پرٹیکولرلی اگر البیک کی ہم بات کر لیں تو وہ برازیل سے امپورٹ ہو رہی ہے، اور برازیل کیونکہ نان مسلم کنٹری ہے تو دیٹس وائی اٹ ول بی حرام. تو یہ ان کی رائے ہے، رائٹ، اور ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہماری جو رائے ہے یا جو ہماری تحقیق ہے وہ ایسی نہیں ہے. ہماری رائے کے مطابق سعودیہ کے اندر جو پرٹیکولرلی اگر ہم البیک کی بات کریں تو ان کی جو چکن ہے یہ جب آپ کی ٹیبل پہ آ رہی ہے، رائٹ، تو ہم اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب سعودیہ میں چکن امپورٹ ہوتی تھی، 25% وہ سیلف سفیشینٹ تھا، 75% وہ امپورٹ کرتا تھا. لیکن اگر آپ کرنٹ ان کی اسٹیٹسٹیکل رپورٹ اگر آپ ملاحظہ کریں پرٹیکولرلی 2023 کی، ان کی منسٹری آف انوائرمنٹ، ایگریکلچر اینڈ واٹر کی جو ان کی اسٹیٹسٹیکل رپورٹ ہے اس میں یہ بات بالکل کلیئرلی مینشن ہے کہ 71% چکن جو ہے وہ سعودیہ کی اپنی ہے، یعنی وہ سیلف سفیشینٹ ہے 71%. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں مکہ شریف، مدینہ شریف مسلم اکثریتی علاقے ہیں، تو ہمارے فقہا نے یہ بات بالکل واضح انداز میں پیش کی ہے، بیان کی ہے کہ اگر کسی مسلم اکثریتی یا مسلم ڈومیننٹ سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو میٹ ہے وہ حلال غالب ہے، یعنی اکثر وہاں پہ حلال ہی ملتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے سامنے جو چیز آئے وہ حلال ہی ہوگی. اس کو حرام گمان کرنا جب تک کہ واضح کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، اس کو حرام گمان کرنا یہ جائز نہیں. اب یہاں پہ ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ بھائی گوشت میں اصل حرمت ہے. ہاں جی، تو اس بنا پر یہ آپ نے جو ہے نا یہ آپ نے بات کی ہے نا، تو اصل میں ہمارا اس کے اوپر پورا تحقیقی ایک فتویٰ موجود ہے. تو ہمارے جو کہاں سن رہے ہیں اگر وہ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو اس فتوے کا مطالعہ کریں. تو جو بعض احباب ہمارے یہ کہتے ہیں کہ گوشت میں تو اصل حرمت ہے، تو لہٰذا جب تک اس کی حلت کی قطعیت یعنی اس کی سرٹنٹی واضح نہ ہو جائے تو اس وقت تک آپ اس کو حلال قرار نہ دیں. تو اس کے جواب میں ہمارے علماء نے یہی بات بیان کی، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی مسلم ڈومیننٹ سوسائٹی میں نہ ہوں. اگر آپ کسی مسلم اکثریتی ملک کے اندر موجود ہیں تو وہاں پر ملنے والے گوشت کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی مسلمان دکاندار کے بارے میں یا ریسٹورینٹ اونر کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یہ حرام کھلا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. صحیح، یہ ہمارے فقہاء نے بالکل واضح انداز میں پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ مسلم اکثریتی ممالک کے اندر گوشت کی اصل حرمت نہیں، اباحت ہے. اچھا جی، یہ مطلب آپ کسی بڑے فقیہ کا حوالہ جی، یہ فتاوی عالمگیریہ کے اندر جو ہے ہمارے فقہاء نے یہ بات ذکر کی ہے، جیسا کہ اس کو ہم نے بالکل تفصیل کے ساتھ اپنے جو ہمارا ریسرچ ایک مقالہ ہے اس کے اندر ہم نے ذکر بھی کیا ہے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی شخص البیک پرٹیکولرلی ہم بات کریں اگر کھاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام کھاتا ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ کی اگر بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت یہاں پر شکوک و شبہات کی بنا پر کسی چیز کو حرام قرار دینے سے ممانعت بیان فرما رہے ہیں، اور بالخصوص اس کو تعظیم الامہ یعنی امت کو گناہ گار. اب آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی حرمین شریفین کی زیارت کی ہوگی تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر چکن کھا ہی رہے ہوتے ہیں، لائن البیک کے باہر ہی. جی، تو آپ اپنے تقوی اور ورع اور احتیاط کی بنا پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گناہ گار فاسق قرار دے رہے ہیں، تو یہ تعظیم الامہ کا معاملہ ہے جس میں حرج عظیم علامہ شامی نے اس کو بیان فرمایا. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے، باقی کوئی بچنا چاہے، کوئی احتیاط کرنا چاہے وہ اس کے اوپر ہے، لیکن اس احتیاط کے ضمن میں وہ دوسروں کو فاسق اور گناہ گار قرار دے تو یہ درست نہیں.